اب آپ نے میت کو تیار کر دیا، اس کو کفن پہنا دیا، اب باری آ گئی آپ کے جنازے کی، ٹھیک ہے نا۔ آپ جنازہ گاہ کے اندر میت کو لے گئے جنازے کے لیے، تو سنت سے جو صلاۃ الجنازہ ثابت ہے، ٹھیک ہے نا، وہ 4 تکبیرات کے ساتھ، 5 تکبیرات کے ساتھ، 7 تکبیرات کے ساتھ اور 9 تکبیرات کے ساتھ بھی ثابت ہے، لیکن امت کا جو اجماع ہے وہ 4 تکبیرات کے اوپر ہے۔ وہ جو کیسز ہے نا وہ خاص ہے، یعنی 5 تکبیرات، 7 تکبیرات، 9 تکبیرات، وہ بعض احادیث کے اندر آتے ہیں کہ جس طرح شہدائے بدر میں سے کوئی جو ہے وہ وفات پا جاتا تھا تو اس کے زیادہ تکبیرات پڑھتے تھے صحابہ کرام، 5 تکبیر بھی پڑھ لیتے تھے، 7 بھی پڑھ لیتے تھے۔ ان کے اندر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ 4 تکبیرات میں آپ آخر تکبیر میں جو آخر تکبیر تو خالی ہوتی ہے، اس سے پہلے آپ جو ہے جب تیسری تکبیر کہتے ہیں تو اس وقت آپ میت کے لیے دعا کرتے ہیں نا، تو اسی طرح یہ دعائیں بڑھ جاتی ہے۔ احادیث کے اندر ایک دعا نہیں کئی دعائیں ہیں، تو آپ اگر 5 تکبیرات کی کرتے ہیں تو پھر 4 تکبیر پہ آپ سلام نہیں پھیریں گے، ایک اور دعا پڑھ لیں گے اس کے لیے۔ اگر آپ 7 تکبیرات پڑھتے ہیں تو اور دعائیں پڑھیں گے، اگر 9 تکبیرات پڑھتے ہیں تو اور دعائیں پڑھیں گے، دعاؤں کے اندر صرف اضافہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہرحال ہمارے تو 4 ہی تکبیرات پڑھنی ہے، تو 4 تکبیرات کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ میت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ عورت ہے یا مرد ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر مرد ہے تو اس کے کھڑے ہونے کا امام کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے جو چہرہ ہے، سر ہے، اس کے مقابل وہ کھڑا ہوگا اس کے سامنے، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ عورت ہے تو اس کے وسط میں کھڑا ہوگا، درمیان میں کھڑا ہوگا، یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ کھڑے ہونے کے بعد آپ کی سب بندی ہوتی ہے پیچھے، سب بندی کے اندر عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں بھائی 3 صفحے بناؤ یا 5 بناؤ، 7 بناؤ، 7 صفحے بناؤ، تو یہ کوئی شرط نہیں ہے، کسی حدیث کے اندر یہ شرط نہیں ہے، یہ لوگوں نے خود سے بنا دیا۔ ہاں 3 جو صفوں کا آتا ہے وہ صرف اس لیے آتا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کسی میت کے اوپر اگر 3 صفحے بن جاتی ہے اور وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اس کی مغفرت کے لیے، تو اللہ دعا قبول فرماتا ہے، اس کے لیے جنت یا مغفرت واجب ہو جاتی ہے۔ یا ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی کی میت میں اگر 40 آدمی شریک ہو جائے، وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے 100 اگر شامل ہو جائے، تو یہ صرف اس طریقے سے ہے، سب بندی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ ایک سب بھی بنا سکتے ہو، 2 بھی بنا سکتے ہو، 3 بھی بنا سکتے ہو، 4 بھی بنا سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سب بندی ہو گئی، قبلہ رخ آپ کھڑے ہیں، میت کو بھی لٹا دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں صلاۃ الجنازہ کے اندر نہ اذان ہوتی ہے، نہ اقامت ہوتی ہے، نہ اس کے اندر سجدہ ہوتا ہے، نہ اس کے اندر رکوع ہوتا ہے، بس کھڑے ہو کے یہ نماز پڑھتی ہیں، آپ سب کو پتہ ہے۔ لیکن عام طور پر جو نماز پڑھتے ہیں ہمارے حنفی لوگ، وہ پہلی تکبیر جب کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر، وہ لوگ تو خیر ناف کے نیچے باندھتے ہیں، سنت طریقہ یہ ہے، وَوَضَعُ الْيَدَ عَلَى الْيُمْنَى يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ، حدیث کے اندر آتا ہے آپ اپنا دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھتے تھے اور سینے پہ باندھتے تھے، تو ناف سے اوپر سینے کے نیچے، اس درمیان میں یا سینے کے اوپر کہیں بھی آپ ہاتھ باندھ سکتے ہیں۔ پہلی تکبیر کہنے کے بعد جو حنفی لوگ ہیں وہ ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک، وہ اس طرح سے پڑھتا ہے ولا الہ الا اللہ، لیکن یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ آپ پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ جب کہیں گے تو تکبیر اولیٰ جب آپ وہ کہیں گے تو اس کے بعد آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ جو واضح صحیح احادیث کے اندر آتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ اس میں سورت بھی ملاتے ہیں، لیکن سورت ملانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس صرف سورۃ فاتحہ آپ پڑھیں، جو نماز کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، جو قرآن میں ہے سورت ہے۔ سورۃ فاتحہ جب آپ مکمل کریں گے تو دوسری تکبیر کے لیے امام کہے گا اللہ اکبر، تو آپ بھی کہو گے اللہ اکبر۔ اس میں 2 طریقے ہیں۔ دوسری تکبیر میں آپ کو رفع الیدین کرنے، ہاتھ اٹھانے یا نہیں اٹھانے، دونوں روایات موجود ہیں۔ بغیر ہاتھ اٹھائے بھی آپ اللہ اکبر کہہ سکتے ہو، اور ہاتھ اٹھا کر بھی آپ اللہ اکبر کہہ سکتے ہو،
لیکن اللہ اکبر کہتے ہوئے بعض لوگ سر اٹھاتے ہیں، تو یہ کسی حدیث کے اندر نہیں ہے کہ وہ سر اٹھائے، اللہ اکبر سر کو اس طرح ہلائے، یہ سر ہلانا حدیث میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاتھ کا اٹھانا تو ہے، ہاتھ کا نہ اٹھانا بھی ہے، لیکن اس کے اندر بھی زیادہ بہتر میرے نزدیک میں نے جو دیکھا ہے، آپ تحقیق کر سکتے ہو، اور اس مسئلے کو انشاءاللہ اختلاف دور کرنے کے لیے میں یاد رات شروع میں جو میں رکھوں گا وہ بھی ان احادیث کو دیکھیں گے کہ زیادہ کبھی جو ہوگا اس کے اوپر انشاءاللہ پھر عمل کریں گے۔ بہرحال اس وقت میرے نزدیک یہ ہے کہ جس طرح ہم نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں تکبیر کے ساتھ، اسی طرح صلاۃ الجنازہ کے اندر بھی ہر تکبیر پر اگر ہم رفع الیدین کریں، ہاتھ اٹھائے اور پھر باندھے تو یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری تکبیر کے اندر بھی آپ ہاتھ اٹھائے اور اس کے بعد آپ ہاتھ باندھ دیں۔ ہاتھ باندھنے کے بعد اب آپ کو درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے اندر بھی آناب جو ہے چینجنگ کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے۔ جو آپ نماز کے اندر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ درود پڑھتے ہیں نا، یہی درود آپ جو ہے صلاۃ الجنازہ کے اندر بھی دوسری تکبیر جب ہوتی ہے تو آپ یہ پڑھیں گے۔ اب تیسری تکبیر ہو گئی، تیسری تکبیر کے اندر پھر آپ ہاتھ اٹھاؤ گے، تکبیر کر کے ہاتھ پھر باندھ لو گے، اور اس کے بعد آپ میت کے لیے دعا کرو گے۔ دعائیں مختلف ہیں، عام طور پر جو لوگ یاد کرتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، یہ دعا عام طور پر یاد ہوتی ہے، تو یہ دعا آپ پڑھو گے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر چوتھی تکبیر ہوگی اللہ اکبر، پھر آپ ہاتھ اٹھاؤ گے اور پھر باندھو گے۔ چوتھی تکبیر میں آپ کو کچھ کہنا نہیں ہے، صرف سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے لیے بھی دونوں قسم کی روایتیں آتی ہے، ایک طرف سلام پھیرنا دائیں طرف، یا دائیں اور بائیں دونوں طرف سلام پھیرنا روایات کے اندر ہے، لیکن اس کے اندر بھی زیادہ قوی بات جو ہے وہ یہی ہے ایک طرف سلام، دائیں طرف صرف سلام پھیرنا، بس آپ کی صلاۃ الجنازہ جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کسی جگہ امام ایسا ہے کہ وہ دو جگہ سلام پھیرتا ہے تو دو جگہ بھی پھیر لو، وہ بھی روایت سے ثابت ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن امت کو ایک کرنے کے لیے جس طرح حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابوبکر کے دور میں جو لوگ صلاۃ الجنازہ پڑھتے تھے وہ 4 5 7 اور 9 تکبیروں سے بھی پڑھتے تھے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں امت کو ایک کرنے کے لیے پھر یہ اتفاق ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آخری عمل کیا ہے ہم دیکھیں گے، اور کثرت سے کس پہ عمل کیا ہے، تو وہ یہ تھا کہ 4 تکبیرات۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم 4 تکبیرات سے صلاۃ الجنازہ پڑھیں گے۔ تو اب بھی اگر ہم امت کو ایک کرنے کے لیے، اپنی جماعت کے ساتھ کو ایک کرنے کے لیے اگر اس بات پہ اتفاق کر لے کہ ہمیں رفع الیدین کرنے ہیں یا نہیں کرنے، یا سلام ایک طرف پھیرنا ہے یا دو طرف پھیرنا ہے، اس پہ فیصلہ ہو جائے تو یہ اچھی بات ہے، تاکہ وہ اختلاف ختم ہو جائے۔ تو بہرحال وہ جو بہتر بات تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ ہر تکبیر کے ہاتھ اٹھا کے رفع الیدین کرنا اور سلام ایک طرف سے دائیں طرف پھیرنا، اور اس سے صلاۃ الجنازہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا۔